علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها۔ برادران اسلام، محترم سامعین، آج کے درس میں استئذان اجازت کے آداب بیان کیے جائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں کہنے سننے کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے اشرف المخلوقات پر بے شمار انعامات و احسان ہیں، جن میں سے ایک اللہ نے انسان کو گھر جیسے نعمت کا شرف بخشا جس سے اس کا قلبی روحانی سکون و اطمینان وابستہ ہے۔ انسان گھر میں اپنی جان و مال اور اپنی عزت و آبرو کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ گھر انسانوں کے لیے اسی وقت محفوظ، پرسکون اور قابل اطمینان ہوگا جب اس میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں جہاں دیگر شعبۂ زندگی کا توازن بگڑ چکا ہے، وہاں گھروں سے متعلق بھی بہت سی پیچیدہ رسومات ہیں جن کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو بہت سی شرعی مخالفتوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں بدگمانی، بے یقینی، جھوٹ و فریب، بد تہذیبی پروان چڑھ رہی ہے۔ اگر کوئی ملاقات کے لیے آتا ہے تو آنے سے پہلے اپنی آمد سے آگاہ نہیں کرتا، اور اگر دروازے پر پہنچ جائے تو ثقافت کچھ ایسی ہو چلی ہے کہ دھڑلے سے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، نہ سلام نہ کلام، کچھ معلوم نہیں گھر میں خواتین کس حالت و حیت میں ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے وہ انسان کی نجی زندگی کو مکمل تحفظ دیتا ہے۔ وہ انسان کے فطری تقاضوں سے واقف ہے، اس لیے اس نے اپنے ضابطے کے تحت ہمیں زندگی گزارنے کی بے شمار ذرائع بتائے ہیں۔ اگر ہم انہیں اپنی زندگی میں لاگو کر لیں تو ہمیں سکون، راحت و مسرت میسر آ جائے۔ اسلام میں گھروں میں رہنے، ان میں داخل ہونے اور ان میں انجام پانے والے تمام معاملات کی رہنمائی موجود ہے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا اور گھر والوں کی آمد سے باخبر کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ ان کی رضا، ان سے اجازت طلب نہ کر لو اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اجازت کے حوالے سے لفظ استئذان استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی اجازت لینا اور کہیں حکم کے معنی میں آتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، شریعت اسلامیہ کے اندر اجازت لینے کے کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ان آدابوں میں سے یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے انسان سلام کرے۔ شریعت نے جن آداب کو ملحوظ خاطر رکھا ان میں اعلیٰ دعائیہ کلمات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شامل ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ نور کے اندر 2 جگہ ذکر کیا ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی کی تھی: اے بچے، جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور گھر والوں کے لیے باعث برکت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے کھانسے، کھنکھنائے اور پھر سلام کہے۔ اجازت لینے کے آداب میں سے دوسری صفت عزیز و اقارب سے بھی اجازت طلب کی جائے۔ اگر کوئی کسی کے گھر میں داخل ہو تو وہ بھی اجازت طلب کرے، اگرچہ بہن بھائی، پھوپھی، خالہ وغیرہ کا گھر کیوں نہ ہو، تاکہ آپس کے باہمی تعلقات نیک تمناؤں پر ہو اور میزبان آنے والے کا استقبال اچھے انداز میں کرے۔ جیسا کہ ایک صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، جب بھی گھر میں داخل ہو
تو اپنی والدہ سے اجازت طلب کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت لے کر داخل ہوا کرو۔ کہا میں اپنی والدہ کی ہمیشہ خدمت کرتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا تم ضرور اجازت لو، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنی والدہ کو مخروع حالت میں دیکھ لو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ اجازت لینے کے آداب میں سے تیسری صفت، اجازت کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ جب بھی کسی جگہ جانا ہو تو سب سے پہلے وہ لطف و آرام سے دروازے کو کھٹکھٹائے، جس سے گھر والوں پر کسی قسم کا ازعاج اور تشویش نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو ہم اپنے ناخن سے بجاتے اور پھر 3 بار اجازت لیتے تھے۔ اسلامی بھائیوں، لیکن جہاں دروازے دور ہوں تو وہاں حسب ضرورت زور سے بجایا جا سکتا ہے، لہذا دروازہ بجانے کے بعد تھوڑا انتظار کیا جائے اور اس بات کا یقین کر لیا جائے کہ گھر والوں نے اگر نہیں سنا تو دوبارہ بجانا چاہیے، پھر نہ سننے پر انتظار کر کے تیسری مرتبہ اجازت طلب کریں۔ چوتھی صفت، اجازت یا جواب نہ ملنے پر کیا کیا جائے؟ اجازت لینے اور دروازہ کو کھٹکھٹانے کے باوجود جواب نہ ملنے پر لوٹ جانا چاہیے، گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ اسی طرح سے اجازت لینے کے آداب میں سے 5ویں صفت، اجازت کتنی بار لینی چاہیے؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ استئذان اجازت 3 بار مشروع ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور کہا السلام علیکم، اندر سے جواب نہیں ملا تو پھر کہا السلام علیکم۔ 3 بار جواب نہ ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ پتہ چلا 3 بار اجازت طلب کرنا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں 3 بار سے اجازت طلب کرنا درست عمل نہیں ہے، میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ اگر اجازت طلب کرنے والے کو یقین ہو جائے کہ گھر والے نے سنا ہی نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ مزید طلب کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، جب تم میں سے کوئی 3 مرتبہ اجازت لے اور اسے اجازت نہ ملے تو اسے چاہیے کہ وہ لوٹ آئے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث کی روح سے اجازت نہ ملنے کی صورت میں لوٹ جانے کا حکم اس لیے ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینا واجب ہے۔ اسی طرح سے اجازت کی آداب میں سے 6ٹھی صفت یہ ہے، اجازت لینے کے لیے تعارف کی کیا اہمیت ہے؟ آداب استئذان میں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ آنے والے کو اپنا مناسب تعارف کرانا لازم ہے، جس سے اجازت لی جا رہی ہے کم از کم اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون ہے۔ کچھ لوگ جواب میں یہ کہتے ہیں میں ہوں، یہ طریقہ نامناسب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ناگوار گزرا اور اپنی کراہت کا اظہار کیا۔ امام بخاری نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے، فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ میں نے کہا میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جیسے انہیں ناگوار گزرا ہو۔ مشروع طریقہ یہی ہے کہ جب پوچھا جائے تو اپنا نام بتائے، اگر پھر بھی نہ پہچان پائے تو مختصر طور پر اپنا تعارف کرائیں۔ اجازت لیتے وقت کہاں کھڑے ہو؟ استئذان میں اس بات کا خیال بھی رکھا جائے کہ اجازت کے وقت گھر کے دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہوا جائے، نہ کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ دائیں جانب ہونا چاہیے۔ اگر میسر نہ ہو تو بائیں جانب کھڑے ہو کر اجازت طلب کرے۔ کسی کے گھر میں جھانکنا نہیں چاہیے، اس سے فتنے جنم لیتے ہیں جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ اسی خطرہ کے پیش نظر اگر گھر والا جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دے تو اس میں کوئی حرج اور جرمانہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اسی گھر میں جھانک رہے ہو
تو گھر والوں کے لیے حلال ہے کہ وہ ان کی آنکھ پھوڑ دے۔ اسی طرح سے اجازت لینا مرد و خواتین کے لیے یکساں ہے، اس میں عزیز و اقارب سب کے سب شامل ہے۔ اور اجازت لینے کے لیے گھر کے مالک اور قائم مقام کی اجازت معتبر ہے۔ یہ چند آداب ہیں جسے اسلام نے بڑے واسع اور جامع انداز میں ہمیں گھر میں داخل ہونے کے لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ اپنی زندگی میں اس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔